سب سے جو افسوس کی بات وہ یہ ہے کہ آج لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان، کتنے مسلمانوں کے ممالک موجود ہیں، لیکن ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا کہ جب کہیں کسی ایک جگہ کسی مسلمان کو تکلیف ہوا کرتی تھی، حجاج ابن یوسف جیسا جو سفاک قسم کا آدمی تھا، ایک عورت مظلوم اور ان کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا اپنے 17 سالہ داماد کو محمد ابن قاسم کو بھیجتا ہے۔ جب ان عورتوں کو وہاں عراق بلوایا، اس وقت سکھ کا سانس لیا۔ اسی طرح ایک وقت تھا معتصم، جو اس وقت جو ہے ایک بڑھیا نے آواز لگائی تھی، واہ معتصما کہا تھا، اور اس وقت کافروں نے کہا تجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ 4000 گھوڑے لے کر پہنچا اور اس نے اعلان کر دیا اس وقت تک کھاؤں گا اور پیوں گا نہیں جب تک میں اپنی اس مسلمان بڑھیا کو کافروں کی قید سے آزاد نہ کروا دوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہوا کرتے تھے، جنہوں نے کہا میرے لیے چارپائی پر سونا بھی حرام، میرے لیے اس وقت تک آرام کرنا حرام ہے جب تک میں مسلمانوں کے اس قبلے کو آل صلیب کی قید سے آزادی نہ دلوا دوں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی نے ان کفار کو ان مقدس سرزمینوں سے جو ہے دور کر دیا۔ ایسے حکمران ہوا کرتے تھے، ایسے غیرت والے ہوا کرتے تھے، ایسے ان کے اندر غیرت کی حمیت ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج میرے بھائیوں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، کبھی ظالم خاکے بناتے ہیں، کبھی قرآن کو نظر آتش کرتے ہیں، کبھی قرآن کو اللہ معاف فرمائے اور بات کرتے ہوئے بھی جو ہے آدمی کی زبان کام جاتی ہے۔ ایسا جو ہے گوانتانا موبے کے اندر جو مسلمان وہاں پر مجاہدین قید ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنی کارگزاریوں کے اندر یہ بات لکھی کہ ظالم کافر جو ہے ہمیں اذیت دینے کے لیے ہمیں باندھ کر ہمارے سامنے قرآن کے صفحات کو ٹوائلٹ کے اندر بہا کرتے تھے کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تہذیب کا درس دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں۔ ہمارے بھی چند پڑھے لکھے جاہل ان کی مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں پر آزادی ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے کہ اتنی مقدس کتاب جو رب تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی، وہ کتاب جو کلام اللہ ہے، وہ کتاب جو اللہ کا فرمان ہے، وہ کتاب جو من و عن محفوظ ہے، وہ کتاب جس کو وحی کی شکل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سینے پر اتارا گیا، وہ کتاب جس نے رب کا تعارف کروایا، وہ کتاب جس نے جنت کا تعارف کروایا، وہ کتاب جس نے جہنم کا تعارف کروایا، وہ کتاب جس نے رب کی ربوبیت کو بتایا، حضور کی رسالت کو بتایا، انبیاء کی صداقت کو بتایا، انبیاء کی عدالت کو بتایا، وہ کتاب جو رب تعالیٰ نے اتاری جو دلوں کے سینوں کی روشنی ہے، وہ کتاب جو شفا ہے، وہ کتاب جو نور ہے، وہ کتاب جو ہدایت ہے، وہ کتاب جو جنت کا راستہ دکھانے والی ہے، وہ کتاب جو رب سے ملانے والی ہے، وہ کتاب جو انسان کو انسان بننے کا درس دکھاتی ہے، وہ کتاب جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم الشان کتاب ان ظالموں کی وجہ سے نہ اس کے اہمیت کے اندر کمی آئے گی، نہ اس کی عظمت کے اندر کمی آئے گی، نہ اس کے احترام کے اندر کمی آئے گی۔ یہ ظالم جتنا زور لگاتے رہے، صرف اس وقت کے ایک سروے کے مطابق دنیا کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جن کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت ہے، جن کے جو ہے نمازوں کے اندر قرآن کی تلاوت ہے، جو سجدوں کے اندر رب کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اس لیے یہ تو ایک ہیں، یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم نہ اس قرآن کو نہ قرآن والوں کو جو ہے دنیا سے مٹا سکتے ہیں۔